بات ناممکن ہے کہ اللہ کریم سے مانگیں تو وہ نہ دے۔ افسوس کہ جنہیں لینا ہے وہی سو رہے ہوں تو اس میں بھلا دینے والے کا کیا قصور۔ رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا یہ صدا، کوئی پکارے مجھے دوڑ کر اس کی سنوں، کوئی مانگے تو سہی جھولیاں بھر بھر کے دوں، کوئی توبہ تو کرے معاف میں اسے جھٹ سے کر دوں۔ اور ہم سب نیند میں اس صدا سے بے خبر، اس خدا سے بے خبر، جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہے، اور سورج کی تپش اپنے گھر تک آ گئی، اپنے سر تک آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار جو بڑی برکتوں اور بلند ذات والا ہے، آخر تہائی رات میں دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں؟ یہی فرماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ طلوع ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک لمحہ فکریہ ہے انسان کے لیے۔ اے انسان، تو سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا جلد ہی تیرا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں درج کر دے گی۔ تیرے والدین تجھ پر بہت روئیں گے، لیکن چند ماہ بعد تجھ پر صبر کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تیرے عزیز و اقارب، دوست، احباب، اولاد تجھے یاد کر کے بالآخر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ تیرے بیوی اور بچے تجھے یاد کر کے جو روتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے تمہارا صدمہ جاتا رہے گا۔ بارشوں کے طوفان تیری قبر کی بلندی کو ہموار کر کے تیرا نشان تک مٹا دیں گے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تو ایسا بے نام و نشان ہو جائے گا کہ گویا تو اس دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ ایک اور لمحہ فکریہ۔ اس لیے اے انسان، دنیا کی فکر چھوڑ اور آخرت کی فکر کر، اس کی تیاری کر جہاں ہمیشہ کی زندگی تیرا انتظار کر رہی ہے، اپنے آخری سفر کی، کیونکہ یہ یقینی سفر ہے۔ اس کی ٹکٹ لینی ہے، مفت ہے، سیٹ محفوظ ہے۔ مسافر کا نام عبداللہ ابن آدم، ارضیت انسان، شناخت مٹی، پتہ اس کا روئے زمین۔ سفر کی تفصیلات کیا ہیں؟ روانگی از دنیا، منزل آخرت، مدت سفر چند ثانیے اور چند لمحوں کے لیے زیر زمین پرواز یعنی قبر۔ پرواز کا وقت اجل، ریزرویشن 100% یقینی، ضروری ہدایات۔ تمام مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جو ان سے پہلے آخرت کی طرف سفر کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ اگر کچھ سوالات درپیش ہوں تو جواب کے لیے محقق علماء سے رجوع کریں۔ سامان سفر کی تفصیلات بھی اب میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل ایسے ہی یہ سارا سامان دیکھیں تذکرہ چل رہا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ہر مسافر اپنے ساتھ 5 میٹر لٹھا اور تھوڑی سی روئی لے جا سکتا ہے۔ 5 میٹر لٹھا سے مراد کفن جو ہم دنیا میں ایز اٹ از پہناتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کے کام آنے والا سامان صرف نیک اعمال اور صالح اولاد اور وہ علم جس سے دوسرے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ سامان سفر لانے کی کوشش کی گئی تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تمام مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ پرواز کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ پرواز کے متعلق مزید معلومات کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں۔ مزید برآں روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضری دیں۔ یہ آپ کی تیاری ہو رہی۔ آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں دوبارہ کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں۔ امید ہے آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے۔ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مگر توجہ ہم کرتے نہیں۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں۔ ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں۔
زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر آذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں۔ کانوں میں آذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے نہیں۔ صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔